یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمان دنیا کے اندر خوب عزت کی زندگی گزار رہے تھے۔ 11-12 صوبے تھے مسلمانوں کے، ہر صوبے میں ایک گورنر ہوتا تھا جو صوبے کو کنٹرول کرتا تھا۔ ولید بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ کچھ گورنر تو بہت اچھا کام کرتے ہیں، لوگ ان سے بہت خوش ہیں، اور کچھ گورنر اتنے اچھا کام نہیں کرتے، لوگ ان سے اتنے خوش نہیں ہیں۔ اس نے سوچا کہ اب میں اصلاح کے لیے کیا کروں؟ اس کے وزیر نے مشورہ دیا، جناب آپ سب گورنروں کو یہاں محل میں بلائیں اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کی تعریف کریں اور ان کو انعام دیں، تو باقی سمجھدار ہیں ان کو خود بخود احساس ہو جائے گا کہ ہمیں بھی امپروومنٹ کرنی ہے، تو بن کہے کام ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ ولید نے ہر جگہ خبر پہنچا دی کہ فلاں تاریخ تک سب گورنر میرے محل میں آ جائیں۔ اب اس زمانے کے سفر کوئی گھنٹوں اور دنوں کے نہیں ہوتے تھے، مہینوں ہوتے۔ اونٹ گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا اور ایک دن میں 20-25 میل کا سفر طے ہوتا تھا، پھر آرام کرنا پڑتا تھا۔ تو اگر 1000 کلومیٹر کا سفر ہو تو 40 دن ایک طرف آنے میں لگتے تھے۔ خیر ایک دن ایسا آیا کہ سارے گورنر بادشاہ کے محل کے قریب آئے اور انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ بادشاہ نے ان گورنروں کو اپنے دربار میں بلایا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور ان سب کو اپنی طرف سے خلعت دی۔ خلعت کہتے ہیں ایک گاؤن ہوتا ہے، جیسے یونیورسٹیوں میں پاس ہونے والے بچوں کو گاؤن پہنا دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں وہ خلعت بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی۔ بادشاہ جس کو خلعت دے دیتا تھا وہ بادشاہ کا مصاحب کہلاتا تھا۔ وہ خلعت پہن کر وہ جس وقت چاہتا بادشاہ کے دربار میں آ سکتا تھا، اس کے پاس گرین کارڈ مل جاتا تھا دربار میں جانے کا، تو یہ بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ اب وہ گورنر سارے بڑے خوش۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عین جب خوشی کا سما تھا سب لوگ بڑے خوش تھے۔ ایک گورنر ایسا تھا کہ جس کو چھینک آ رہی تھی، یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ جب آنے لگتی ہے بندہ جتنا دبائے یہ اتنا اور زیادہ آتی ہے۔ اب وہ چھینک کو دبانا چاہ رہا تھا کہ نہ آئے، کیوں کہ چھینک آنے سے دوسرے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو جس کو چھینک آتی ہے وہ سوکھی محسوس کرتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناک سے کچھ پانی نکل آئے۔ اس زمانے میں ٹیشو پیپر تو ہوتے نہیں تھے، تو اس پانی کو صاف کرنا بھی ایک مسئلہ۔ اب وہ بندہ ایک کشمکش میں ہے، چھینک روکنے کی کوشش کرتا ہے اور چھینک اتنا زیادہ شدت سے آتی، حتیٰ کہ اس کو 2-3 چھینکیں ایک وقت میں آئیں۔ اس نے سر نیچے کر لیا، سب لوگوں نے تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھا، پھر بادشاہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب جب اس بندے کو چھینک آئی نا تو اس کے ناک سے کچھ پانی بھی نکل آیا۔ اب اس پانی کو صاف کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو اس بندے نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ لوگ اب بادشاہ کی طرف متوجہ ہیں، تو اس نے اس خلعت کے ایک کنارے سے اس پانی کو صاف کر لیا۔ عین اسی موقع پر بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا، میری دی ہوئی خلعت سے تم اپنی ناک کے پانی کو صاف کر رہے ہو۔ بادشاہ نے اس گورنر کو کھڑا کیا اور خلعت اتار کے گورنرشپ سے اس کو معزول کر کے باہر نکال دیا۔ اب ایک گورنر کو معزول کر دیا جائے معمولی بات پر تو باقی سب لوگ سہم گئے۔ وزیر با تدبیر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجلس برخاست کر دیں۔
تو بادشاہ نے مجلس برخاست کر دی، سب گورنر اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دربان آیا، بادشاہ سلامت دہامند کے علاقے کا گورنر آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلا لو۔ چنانچہ وہ گورنر آیا اور اس نے آ کے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ چھینک کا آنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر غیر اختیاری چیز ہے تو آپ نے اتنی بڑی سزا کیوں دی کہ بڑے دربار میں رسوا کر دیا اور اس کو معزول کر دیا؟ اور بادشاہ بھی سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے، تم مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو، میں پہلے بہت غصے میں ہوں۔ تو اس پر نہامند کے علاقے کے اس گورنر نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے آج ایک بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے ایک بندے کو خلت سے نوازا، وہ بندہ اس کی قدر نہیں کر سکا، آپ نے بھرے دربار میں اس کو رسوا کیا اور معزول کر کے باہر نکال دیا۔ تو میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، اللہ نے ہمیں انسانیت کی خلت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اگر ہم اس خلت کی قدر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھرے دربار میں ہمیں رسوا کریں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ خلت جو ہے اتاری اور بادشاہ کی طرف پھینک دی، یہ رکھیں اپنی خلت کو، میں خود اپنی گورنری کو چھوڑتا ہوں اور میں پہلے اپنے رب کا بندہ بننے کی محنت کرتا ہوں۔ بادشاہ حیران، اس پاگل کو کیا ہوا؟ اب یہ نہامند کے علاقے کا گورنر بادشاہ کے دربار سے تو نکل گیا، گورنر اس کی چلی گئی تھی، سوچنے لگا کیا کروں؟ تو اس نے سوچا کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے میں نور نسبت کو پانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور ان کی خدمت میں کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ جو نور نسبت آپ کے سینے میں ہے وہ آپ مجھے منتقل کر دیں، محنت کروانی ہے تو کرنے کو تیار ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ تم ابھی آئے ہو اور ابھی نسبت کے طلبگار بن گئے ہو، تم ہمارے پاس کچھ رہو، کچھ مناسبت آپس میں پیدا ہو تو پھر ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید بتائیں گے۔ چنانچہ یہ 1 سال جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی صحبت میں رہے، مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، خانقاہ کی خدمت کے کام کرنے کی اجازت تھی۔ اب آپ سوچئے 1 سال شیخ کی صحبت میں گزارا، اس طرح کے خانقاہ کی خدمت کرتے تھے مگر صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک سال جب گزر گیا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ جی میں دہامند کے علاقے کا گورنر رہا ہوں اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا اچھا، اگر تم گورنر رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اوپر بہت سارے حقوق العباد بھی ہوں گے۔ حقوق اللہ میں تو تم نے کوتاہی کی ہوگی لیکن حقوق العباد میں بھی کوتاہی کی ہوگی، اور جب تک بندہ حقوق العباد کو پورا نہ کرے اس نسبت کے اہل نہیں بن سکتا۔ تو حضرت میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ اور بغداد شہر کے اندر گندک کی دکان بناؤ، 1 سال دکان کرو۔ اس زمانے میں گندک استعمال ہوتی تھی مختلف کاموں میں، اس کے اندر بو ہوتی ہے اور اس کے خریدار لوگ جو ہیں نا وہ عام لوگ ہوتے ہیں، تو گندک کا کاروبار کو اتنا اچھا کاروبار نہیں سمجھا جاتا۔
بو والی جگہ پہ ہر وقت بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب حضرت اصل میں ان کا نخرہ توڑنا چاہتے تھے، گورنر تھے نا، محلات میں زندگی گزارنے والے تھے، ہر طرف نوکر چاکر ہوتے تھے، تو حضرت ان کو ان کی اوقات سمجھانا چاہتے تھے، تو فرمایا کہ جاؤ 1 سال دکانداری کرو۔ اب شیخ کے کہنے سے دکان تو بنا لی، آنے والے بھی ان پڑھ ہوتے تھے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرتے تھے، اور گورنر صاحب تھے نازک مزاج، تو ان سے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہوتا، برداشت کرتے، صبر کرتے، مگر اس انتظار میں تھے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ میری اس دکان سے جان چھوٹے گی۔ 1 سال مکمل ہوا تو شیخ کے پاس گئے، حضرت میں نے آپ کی بات پوری کر دی، 1 سال گندک کی دکان میں نے کر دی۔ اور میں اچھا تم وقت گنتے رہے، جاؤ 1 سال اور دکانداری کرو۔ اب احساس ہوا کہ اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، اب شیخ نے جو کہا ہے تو اس میں حکمت ہے، چنانچہ اب غریبوں کے ساتھ ملنا جلنا بوجھ جو تھا وہ ان کو اچھا نظر آنے لگ گیا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے۔ پھر انہوں نے وقت کا حساب لگانا چھوڑ دیا۔ 1 سال گزر گیا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بھئی کتنا وقت ہو گیا ہے؟ حضرت میں نے تو ٹائم کا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تمہیں 1 سال اور بھی ہو گیا ہے، اور اب تم نے وہ کام کر لیا جو میں نے کہا تھا، اب ایک کام اور تمہارے ذمہ لگاتا ہوں۔ تو یہ دل میں خوش ہوئے کہ چلو گندک کی دکان سے جان چھوٹی، کوئی آسان کام مل جائے گا۔ حضرت میرے ذمہ کیا کام ہے؟ فرمایا یہ کشکول پکڑو اور بغداد شہر کے اندر سارا دن بھیک مانگا کرو، اور تمہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، جو تمہیں کچھ ملے گا وہ خانقاہ کے فقراء کو لا کے دینے تم نے۔ اب ایک بندہ گورنر رہا ہے، اس کو کشکول پکڑا کے کہیں جی کہ شہر میں بھیک مانگو، اتنی ذلت برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب کشکول پکڑ کے یہ آئے اور انہوں نے بازار میں بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اب چہرے مورے سے سوالی تو لگتے نہیں تھے، لگتا تھا کہ یہ تو بڑا کھاتا پیتا اور اچھی پرسنالٹی والا بندہ ہے۔ جب بھیک مانگتے تو لوگ آگے سے ان کو تیکھی نظروں سے دیکھتے کہ بھئی تم کیوں یہ کام کر رہے ہو، کوئی کام کرو اور عزت کی روزی کھاؤ۔ اور کچھ لوگ ان کو لان تان بھی کرتے، شرم نہیں آتی، صحت مند ہو بھیک مانگ رہے ہو۔ اب یہ لان تان بھی برداشت کرنی پڑتی اور لوگوں کی نظریں بھی برداشت کرنی پڑتی، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کو 1 سال تک کسی بندے نے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ شیخ کی دعا تھی، دل میں احساس تھا کہ میں گورنر، میں اگر کسی سے ہاتھ پھیلاؤں گا تو لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ لٹا دیں گے۔ جب 1 سال تک کچھ نہ ملا تو مخلوق سے جو امیدیں تھیں وہ ساری کٹ گئیں، احساس ہوا کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہ جو میں تھی نا اس کو شیخ نے نکال دیا اس طریقے سے۔ پھر 1 سال کے بعد دوسرا سال پھر بھیک مانگی، مگر اب لوگوں نے کچھ تھوڑا تھوڑا ان کو دینا شروع کر دیا، جو ملتا یہ لا کے خانقاہ کے فقیروں کو دے دیتے اور خود بھوکا رہتے۔ سارا دن شہر میں چلتے پھرتے، تھکتے تھے، ذلیل و خوار ہوتے تھے، مگر کھا پی نہیں سکتے تھے، وہ لا کے فقراء کو دے دیتے تھے، خود بھوکا رہتے تھے۔ جب انہوں نے 2 سال بھیک بھی مانگ لی تو پھر شیخ جنید بغدادی نے بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں گے، تم نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، تم ایسا کرو ان کی فہرست بناؤ۔ حضرت مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، باتیں یاد تھوڑا رہتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم کاغذ قلم لو اور بنانے بیٹھو۔ اللہ کی شان کے جب کاغذ قلم لیا اور لسٹ بنانے بیٹھے تو کئی صفحے بھر گئے، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، فلاں کو معمولی بات پہ میں نے سزا دلوائی تھی،
فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں کی دل آزاری ہوئی، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، 2-3 کاغذ بھر گئے، لا کے شیخ کو دکھایا، حضرت ان لوگوں کے حقوق میں نے کوتاہی کی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نہاون کے علاقے میں واپس جاؤ اور ان لوگوں سے حقوق معاف کروا کے واپس آؤ۔ یہ واپس تو چل پڑے، لیکن جب شہر میں داخل ہوئے نا، اس وقت احساس ہوا میں اس شہر کا گورنر رہا ہوں، اور اب میں عام آدمی کی صورت میں اس شہر میں آ رہا ہوں تو لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اور وہی ہوا، شہر میں داخل ہوئے تو 5-10 نوجوان کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا، ایک نے کہا یار یہ وہی پاگل نہیں جو پہلے گورنر تھا، دوسرے نے کہا لگتا تو وہی ہے جس نے گورنری چھوڑ دی، اور یہ پاگل آدمی ہے جس کو دنیا کا کوئی احساس نہیں ہے۔ خوب سنائی انہوں نے۔ اب یہ ان لوگوں کے پاس گئے جن کے انہوں نے حق مارے تھے، اور ان کو کہا کہ بھئی میں معافی مانگنے آیا ہوں، تم مجھ سے کوئی مشقت کروا لو، کوئی سزا دے لو، لیکن مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ کسی نے کہا اچھا 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہو کے دکھائیں، تو 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہوئے، اس سے معافی مانگی۔ کسی نے کہا میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، تم 1 مہینہ میرے گھر میں مزدور بن کے کام کرو۔ اس کے گھر میں مزدور بن کے 1 مہینہ کام کیا، اس سے معافی مانگی۔ ہر بندے کی مرضی کے مطابق سزا برداشت کی۔ 3 سال لگے لوگوں سے معافی مانگنے میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، 3 سال شیخ کے پاس لگ گئے تھے اور 3 سال یہاں لگ گئے، 6 سال لگ گئے، اور ابھی تک شیخ کی صحبت میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ 3 سال کے بعد جب سب لوگوں سے معافی مانگ لی تو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت میں نے حقوق العباد بخشوا لیے ہیں، سب سے معافی مانگ لی ہے۔ فرمایا اچھا اب تم ہماری مجلس میں بیٹھا کرو۔ 6 سال کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ لیکن چونکہ محنت بہت تھی، مجاہدہ بہت تھا، قربانی بہت تھی، اللہ کی عنایت کی نظر ایسی ہوئی، اب شیخ کی 1 دن کی صحبت ان کے دل کو منور کر دیتی، ایک مجلس ان کے دل کو منور کرتی تھی، فائدہ ہوتا تھا۔ چنانچہ چند دنوں کے اندر اللہ نے دل کی حالت بدل دی اور ان کے دل کو نور معرفت سے اللہ نے بھر دیا۔ پھر ایک ایسا دن بھی آیا کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ان کو نسبت کے نور کے حاصل ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ ان کا نام تھا شبلی رحمت اللہ علیہ۔ کبھی نہاون کے علاقے کے گورنر تھے اور آج اللہ کے عاشق بن گئے، آج اللہ سے محبت کرنے والے بن گئے، اللہ کے چاہنے والوں میں بن گئے۔ کیونکہ محنت بہت کی تھی، مشقت بہت اٹھائی تھی، تو محبت ایسی ملی کہ ان کے اندر بہت محبت گہری تھی اللہ کی، حتیٰ کہ اگر یہ کسی کے سامنے اللہ کا نام لے لیتے تھے، اس بندے کے دل پہ اثر ہو جاتا تھا۔ لوگ ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے اللہ کی باتیں سننا پسند کرتے تھے۔ جہاں بیٹھتے وہیں مجمع لگ جاتا، جہاں بیٹھتے وہیں ان کے شاگرد آ جاتے، ہمیں آپ اللہ کی باتیں سنائیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، آپ کی زبان سے بات سن کے ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ مخلوق کا رجوع ان کی طرف کیسے ہو گیا۔ یہ رجوع باتوں سے نہیں ہوا کرتا، دل میں کچھ ہوتا ہے، مقناطیس جو لوگوں کے دلوں کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ جیسے لوہے کا مقناطیس ہوتا ہے، اسی طرح کچھ دل ہوتے ہیں جن میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، وہ انسانوں کے دلوں کے مقناطیس بن جاتے ہیں، انسانوں کے دل کھینچتے ہیں اس کی طرف۔ چنانچہ ان کا فیض خوب پھیلنے لگا، خوب پھیلنے لگا۔ محبت الہی میں ان کا عجیب حال تھا۔ ایک ایسا بھی وقت آیا ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تھا تو یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور گڑ کی ڈلی نکالتے اور اس کو کھانے کے لیے دیتے تھے۔ جو اللہ کا نام لیتا اسی کو گڑ کھانے کو دیتے۔ ایک بندے نے پوچھا کہ شبلی یہ کیا طریقہ ہے جو تمہارے سامنے اللہ کا نام لے اسے گڑ کھانے کو دیتے ہو؟ کہنے لگے کہ جس
زبان سے میرے محبوب کا نام نکلے، میں اس منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔ کتنی محبت ہوگی اللہ کی۔ اللہ کے ایسے چاہنے والے بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ اللہ کا نام سنتے تھے، اسی بندے کو میٹھا کھلاتے تھے۔ میں اس منہ کو مٹھاس سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں، میرے محبوب کا نام اس کے منہ سے نکلا۔ اور اللہ سے ان کا تعلق بہت گہرا تھا۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب میں عجیب سا واقعہ لکھا ہے۔ ایک دفعہ یہ وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو جیسے دوستوں میں چھیڑخانی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے اولیاء کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتا ہے۔ اب جا رہے تھے تو الہام ہوا، شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو، شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو۔ تو شبلی رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے رک گئے، سوچا کہ اب گھر چلا جاتا ہوں۔ تو الہام ہوا، شبلی تم میرا گھر چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ تو شبلی رحمت اللہ نے جوش میں آ کے نا اللہ کا لفظ کہا، اللہ، ضرب لگائی اللہ کی۔ فوراً الہام ہوا، شبلی تو مجھے اپنا جوش دکھاتا ہے۔ تو فوراً اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ اے شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں، تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ ان کی بھی کیفیت عجیب تھی۔ آگے سے کہنے لگے، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ ملے؟ فوراً الہام ہوا، شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا ہوں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔